ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں ڈسکا ضلع سیالکوٹ سے موصول ہوا ہے۔ شاہد نذیر صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ والد محترم انتقال کر چکے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد پر امید ہوا کہ ملازمت کر کے گھریلو حالات اور بحیثیت سربراہ خاندان کی کفالت و فرائض کی ادائیگی کروں گا، لیکن پچھلے 3 سال سے ملازمت کی تلاش کے لیے جگہ جگہ مارا پھر رہا ہوں، لیکن کسی اچھی جگہ پر کام نہیں مل رہا۔ آپ کی دعاؤں کے اس پروگرام سے ڈھارس بنی ہے۔ امید ہے مجھے کوئی ایسی دعا یا عبادت مل جائے جو میری اس بے روزگاری کو اللہ کے فضل و کرم سے ختم کر دے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ خواہش جو ہے بڑی پاکیزہ خواہش ہے کہ انسان رزق حلال کا سربند بنائے۔ اسلامی تعلیمات میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ القاسب حبیب اللہ، سرکار نے فرمایا کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے، وہ معمولی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور رزق پاکیزہ اور حلال رزق وہ استعمال کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ یہ بھی حکم ہے، ولا تنس نصیبک من الدنیا، کہ دنیا میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی حصہ رکھا ہوا ہے، وہ لینا نہ بھولو۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے بینگ اے مسلم کہ قرآن میں جب اللہ نے فرمایا وما فی الارض من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کوئی زمین پہ چلنے والی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو رزق دینا اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ وہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اس اللہ کے لیے جو ساری کائنات، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے، ان کی روزی روٹی کا سارا انتظام و انصرام کرنے والا ہے۔ لیکن انسان کو کہا وہ کوشش کرے، لیس للانسان الا ما سعی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو یہ زندگی مکافات عمل ہے، جہاں ایز یو سو شیل یو ریپ والی بات ہے، ہی ہو سیکس فائنڈس، اور گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو یہ خواہش کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ تعلیم انسان کو آگہی دیتی ہے، شعور دیتی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ انسان کو بھی اپنی لائف کو، اپنی صلاحیتوں کو چینلائز کرے۔ تو تعلیم کا، میں تو یہ بینگ اے ٹیچر کہتا ہوں، تعلیم کا پہلا مقصد یہ ہے کہ انسان کو پیٹ بھر کے لنگر ملے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ایسی تعلیم حاصل کرے جس سے آپ کو اچھا روزگار مل سکے یا بنا سکیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر رزق کے 10 طریقے ہوں یا حصے ہوں تو 9 طریقے جو ہے وہ تجارت کے اندر ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ امانت دار اور سچا جو تاجر ہے، اللہ کی نظر میں اس کا سٹیٹس یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لحاظ سے انسان اگر نہیں ملازمت مل رہی، کو اپنا کاروبار کر لے، جو بھی اس کے پاس ایجوکیشن ہے، اگر تو کوئی فنی تعلیم ہے، بندہ چھوٹا سا اپنا کو کاروبار بزنس بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی فیملی پروفیشن ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی رہی ملازمت کی بات، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں بھی تھوڑی سی تربیت کی کمی ہے، ان کو کونسلنگ ہونی چاہیے کہ کوئی ضروری نہیں کہ اب ہم نے گریجویشن کر لی ہے تو سمجھے ہمیں فوراً ڈی سی لگا دیا جائے، میں نے اب ماسٹر کر لیا ہے تو مجھے فوراً لیکچرر لگا دیں یا فوری طور پہ جو ہے وہ چانسلر بنا دیں یا وائس چانسلر۔ تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم۔ یہ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، تو پیدا ہوتے یہ ساری چیزیں نہیں۔ انسان فوراً سربند بنائے، اگر اعلیٰ درجے کی نوکری نہیں مل رہی تو جو عزت سے مل رہی ہے بندہ اس کو آنر کرے اور محنت کرے، کوشش کرے، کوئی راستے بند نہیں ہوئے تو وہ پھر آگے قدم بڑھانے میں موقع مل جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے جو بڑا ہی آزمودہ ہے کہ اگر کوئی روزگار نہیں مل رہا اور دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ 2 نفل حاجت کے پڑھے جائیں رات کو عشاء کے بعد،
تو اس کا ویسے ایگزیکٹ ٹائم جو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کھلے آسمان کے نیچے ننگے سر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر عشاء کی مطلب عشاء تو وقت میں پڑھ لینی ہے، تو اس ٹائم جو ہے قبلہ رخ ہو کے اللہم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اگر اس کی رعایت ممکن نہیں تو کوئی حرج نہیں، مسئلے پہ بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، میرے لیے روزگار کا اسباب پیدا فرماؤ۔ تو یہ 5 تسبیحیں پڑھی جائیں، اول آخر درود شریف 11 دفعہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم نے چاہا تو کوئی نہ کوئی جلدی سبب لگ جائے گا۔ انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باوضو رہنا، اور جس وقت انٹرویو کے لیے جائے تو اس کا بڑا صحیح بتایا گیا ہے کہ اللہم یا سمیع یا سمیع یا اے سننے والے، ایسے تو یہ کم از کم 41 دفعہ پہلے پڑھ لے اور اندر داخل ہونے سے پہلے جو ہے وہ دم کر دے۔ ایک تو 500 دفعہ میں پڑھتا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور سمے دانے پہ ساتھ نعم المولا و نعم النصیر۔ تو یہ 500 دفعہ یہ، اور یہ اللہم یا سمیع یا سمیع دم کر دیں۔ اور جہاں بھی انٹرویو کے لیے گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ناکام نہیں کیا، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین بندہ پرور ہے، جو اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے کرم ہوگا۔ بے شک ایمان رکھیں، یہ اس کا وعدہ ہے، ادعونی استجب لکم، بے شک تم مانگو نا بندے کیسے، میں دوں نا تو خدا کیسا۔ بے شک